بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سہیل خان ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ معاشرہ افراد کے مجموعے کا نام ہے اور ہر فرد اس بات کا ذمہ دار ہے کہ وہ اپنے معاشرے کو ہر طرح کی خرابیوں اور گندگیوں سے پاک صاف رکھے۔ ظاہری نجاست اور باطنی ہلاکت والی چیزوں کو معاشرے سے دور کرنے کی فکر کرے۔ اسلام نے بطور خاص مسلمانوں کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ وہ اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیتے رہیں اور اگر کوئی خرابی در آ رہی ہے تو اس کے سدباب کی فکر کریں۔ جب معاشرے کی اصلاح اور سدھار کی فکر ہوگی تو پھر افراد بھی پاکیزہ سانچے میں ڈلیں گے اور نوجوان بھی بے راہ روی سے بچیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں مبعوث ہوئے تو وہ دور انسانیت کی تباہی کا نہایت ہی سنگین دور تھا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا کہ تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے نجات عطا فرمائی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری اور نرالی تعلیمات کے ذریعے انسانوں کو تباہی کے دلدل سے نکالا اور کار مذمت سے نکال اوج ثریا پر پہنچایا اور دنیا کے سامنے ایک ایسا پیارا اور خوبصورت اور پاکیزہ معاشرہ پیش فرمایا کہ جس کی نظیر قیامت تک پیش نہیں کی جا سکتی، اور اس معاشرے کے افراد کو قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ایک نمونہ بنا دیا کہ لوگ جن کی راہ پر چل کر ہدایت حاصل کر سکیں گے، اصلاح و فلاح سے ہمکنار ہو سکیں گے، اور وہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا پیارا معاشرہ تھا۔ اور امت کو یہ بات بتائی کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے بھلائی کے لیے پیدا کی گئی ہو اور لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دیتے ہو اور برائی کے کاموں سے روکتے ہو اور اپنے اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ ایک اہم حکم بیان کیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان صرف یہ نہیں کہ اپنی ذات کی حد تک شریعت پر عمل کر لے، بلکہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اگر معاشرے میں کوئی برائی پھیل رہی ہے تو اس کو اپنی طاقت کی حد تک روکنے کی کوشش کرے، اور اگر لوگ اپنے اس فریضے سے کوتاہی کریں اور وبال آئے تو وہ وبال صرف ان لوگوں تک محدود نہیں رہے گا جو براہ راست اس برائی میں ملوث تھے، بلکہ جو لوگ براہ راست اس برائی کا ارتکاب نہیں کر رہے تھے مگر لوگوں کو روکتے بھی نہیں تھے، وہ بھی اس وبال کا شکار ہوں گے۔ اس وقت ہمارے معاشرے میں بہت ساری خرابیاں ہیں اور بہت سے گناہوں میں مسلم معاشرہ مبتلا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اب زبانی دعووں کے بجائے عملی طور پر شریعت اسلامی پر عمل پیرا ہو جائے، اسلام کے جو احکام ہیں ان سے اپنی زندگیوں کو آراستہ کر لیں، معاشرے کی بے دینی کو ختم کرنے کے لیے آگے آئیں اور نوجوانوں کی بے راہ روی کو دور کرنے کی فکر کریں، لڑکیوں کی بڑھتی ہوئی بے حیائی کو روکنے کی تگ و دو کریں، ہمارے گھرانے شریعت اسلامی کا حسین گلشن بن جائیں، اس کے لیے کوشش کریں اور اس کڑوی حقیقت کو تسلیم کر لیں کہ ہم نے اپنی شریعت سے لاپرواہی برتی ہے، ہمارے گھروں سے دین نکل رہا ہے اور ہم خاموش ہیں۔ شادیوں کے نام پر اسراف، فضول خرچی، گانا بجانا، جہیز جوڑے کی رقم اور سامان کا مطالبہ کر کے ہم اپنے مذہب اور کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو سر عام نیلام کر رہے ہیں۔ عورتوں کے ساتھ ظلم زیادتی اور بغیر سوچے سمجھے طلاق کا استعمال کرنے میں ہم پیش ہیں۔ لڑکیوں کو شادی کروا کر لائے تو بڑے ناز سے مگر ان پر ظلم ڈھانے میں پیچھے نہیں ہٹے۔ بہوؤں کے ساتھ ناانصافی اور بہنوں کو وراثت سے محروم رکھنا، یہ سب آج ہمارے معاشرے میں رائج ہے، بلکہ ہمارے معاشرے کا ناسور بن چکا ہے۔ ہمیں ان تمام خرابیوں اور برائیوں کے خاتمے کے لیے محنت اور کوشش کرنا ہوگی۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دیتے ہوئے ایک پاکیزہ معاشرے کی تعمیر و ترقی میں جد و جہد کرنا ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔